بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ احادیث کا سلسلہ حاضر ہے اور کتاب الدعوات میں سے میں نے آپ کے لیے 2 احادیث پچھلی دفعہ پیش کی تھی۔ آج کتاب الدعوات میں سے کچھ اور احادیث پیش کر رہی ہوں۔ چھوٹی چھوٹی چند احادیث ہیں، آپ ان کو ضرور دیکھیے، ضرور سنیے، یہ ہماری اور آپ کی سب کی ایمان کی تازگی کی علامت ہے۔ تو دعاؤں کے بیان میں، کتاب الدعوات کے بیان میں ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلا ہے توبہ کا بیان، اور اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کے توبہ کرنے پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا اونٹ ایک بے آب و دانہ جنگل میں گم ہو جائے، پھر اچانک ہی وہ مل جائے۔ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ایسا شخص جو ریگستان میں جا رہا ہو، جنگل میں جا رہا ہو، اور اس کے پاس ایک سواری ہو، اس کا اونٹ ہو، اور اسی پر اس کا زاد راہ بھی ہو، اور وہ کھو جائے، گم ہو جائے، اور اب اس کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہو، اور وہ بالکل مایوسی کے عالم میں بیٹھ جائے، اور اچانک اس کو اس کی کھوئی ہوئی چیز مل جائے، اس کی سواری اسے مل جائے، تو اس کو جو خوشی اس وقت محسوس ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے پلٹنے پر اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے جب ایک انسان توبہ کر لیتا ہے، اپنے گناہوں پہ نادم ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہے، تو اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے بندے کے اس عمل سے، توبہ کے عمل سے۔ آئیے ہم اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ باب ہے داہنے کروٹ پر لیٹنا، یعنی داہنے کروٹ پر لیٹنے کی کیا فضیلت ہے، یہ ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 11 رکعت پڑھتے، تہجد اور وتر کی، اور اس کے بعد جب صبح صادق نکل آتی تو آپ ہلکی پھلکی 2 رکعت فجر کی سنتیں پڑھتے، اور پھر جب تک مؤذن آپ کو بلانے کے لیے آتا آپ تب تک داہنے کروٹ پر لیٹے رہتے۔ تو یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد داہنے کروٹ پر لیٹ جایا کرتے تھے جب تک کہ مؤذن آپ کو بلانے کے لیے آتے، اس وقت تک آپ داہنے کروٹ پر لیٹے ہوتے تھے۔ چلیے آگے کی حدیث ہم جانتے ہیں، آگے کون سی حدیث ہے، اور وہ یہ ہے کہ سوتے وقت ہم کیا دعا پڑھیں۔ دیکھیے، سوتے وقت دعا پڑھنے کے بیان میں ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو فرماتے بے اسمک اموت و احیا، اور پھر فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، یعنی جب سو کر اٹھتے تو آپ یہ کہتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، یعنی جب آپ اپنے بستر پر جاتے تو فرماتے یا اللہ، میں تیرا ہی مبارک نام لے کر جیتا ہوں اور تیرا ہی نام لے کر سوتا ہوں، اور جب بیدار ہوتے تو فرماتے شکر اس خدا کا جس نے سلانے کے لیے اور سلانے کے بعد ہم کو پھر جگایا، اور قیامت کے دن بھی اسی کے پاس قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔ تو یہ ہمیں پتہ چلا کہ سوتے وقت کی کیا دعا ہے اور اٹھنے کے بعد، جاگنے کے بعد کیا دعا ہے، کیونکہ جب قیامت برپا ہوگی تب بھی انسان اپنی قبروں سے نکل کر اٹھیں گے اور دوبارہ سے جاگیں گے۔ تو سوتے ہوئی نیند بھی تقریباً آدھی موت کہلاتی ہے، اور اس میں بھی انسان اپنی جاگ رہا ہوتا ہے لیکن در حقیقت وہ دنیا سے بے خبر ہوتا ہے۔ چلیے آئیے آگے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں کہ اگلی حدیث کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے سوتے وقت اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا۔ اس حدیث کے اندر ہم یہ جانیں گے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہنے کی کیا فضیلت ہے۔ یہ روایت ہے حضرت رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے، کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے یہ شکوہ کیا کہ چکی پیسنے سے ان کے مبارک ہاتھوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ایک باندی مانگنے کے لیے آئیں۔ اتفاق سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے انہوں نے اپنا مطلب فرما دیا اور واپس چلی گئیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے آپ سے ذکر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس وقت تشریف لے آئے
جب ہم اپنے بستروں میں جا چکے تھے سونے کے لیے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اٹھنا چاہا، لیکن آپ نے فرمایا اٹھو نہیں، اپنی جگہ رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان میں بیٹھے۔ میں نے آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم دونوں کو کوئی ایسی بات نہ بتلاؤں جو تمہارے لیے خدمت گار سے زیادہ بڑھ کر ہو۔ جب تم دونوں اپنے بستروں میں جانے لگو اور اپنے بستروں میں پہنچو تو 34 بار اللہ اکبر کہو، 33 بار سبحان اللہ کہو اور 33 بار الحمدللہ کہو۔ یہ عمل ایک خدمت گار سے بھی زیادہ بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ تو یہ وہ کلمات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی، اپنی صاحبزادی کے لیے کو فرمائے کہ ایک خدمت گار سے بڑھ کر یہ کلمات ہیں، ان کو پڑھا کرو اور ان کا ورد کیا کرو۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ آگے ایک اور حدیث ہے، سوتے وقت شیطان سے پناہ مانگنا۔ جب انسان سونے لگے تو کس طرح شیطان سے پناہ طلب کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب خوابگاہ پر تشریف لے جاتے تو سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونکتے اور ان کو سارے بدن پر پھیر لیا کرتے۔ تو یہ آپ کو پتہ چلا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ معوذات پڑھا کرتے تھے اور پھر اپنے پورے بدن پر ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث آپ نے سنی، ضرور ہمارے ایمان کی تازگی کے لیے یہ حدیث بہت اہم ہے۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانا چاہیے اور اسی پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو مجھے ان حدیث کے ساتھ اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔